کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں تو اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب وہ 7 لوگ کون کون سے ہیں اس کو غور سے سنیں۔ پہلا وہ شخص ہے امام عادل، کہ وہ امام جو عادل ہے۔ اب امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک امام اکبر کہلاتا، ایک امام اصغر کہلاتا۔ امام اکبر وہ ہوتا جو ہمارا بادشاہ ہوتا یا خلیفہ ہوتا، اور امام اصغر وہ ہوتا جو ہمارے مسجدوں کا امام ہوتا، یہ امام اصغر کہلاتا۔ تو جس بادشاہ سے اس کی رعایا خوش ہو اور جس امام سے اس کے مصلی خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا دوسرا شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہے، فجر کی نماز پڑھ لے ظہر کے انتظار میں بیٹھا رہے، ظہر کی نماز پڑھ لے عصر کے انتظار میں بیٹھا رہے، عصر کی نماز پڑھ لے مغرب کے انتظار میں بیٹھا رہے، مغرب کی نماز پڑھ لے عشاء کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ تو وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہو، نماز کی تیاری میں لگا ہو، تو ویسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا جب بھی کوئی سایہ نہ ہوگا تب۔ تیسرا ہے وشاب نشأ فی عبادت اللہ، تیسرا وہ شخص جس کی جوانی عبادت میں گزری۔ اللہ کو بوڑھوں کی بھی عبادت پسند ہے، جوانوں کی بھی جوانی میں کی گئی عبادت پسند ہے، لیکن اللہ کو جو سب سے بہترین عمل جوانوں کی جوانی جس کی عبادت میں گزری، اللہ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو خاص کر ہمارا یہ جو موضوع ہے جو کہنے کا وہ نوجوان نسل ہے، بوڑھے تو ہیں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ جو اچھی چیز پسند ہے وہ جوانوں کی جوانی میں کی گئی عبادت، جبکہ اس کے سروں پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بال بچے کی پرورش ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، کھیتی کسانی ہوتی، اور یہ سارے دنیاوی لوازمات کو لے کر چلنے کے بعد وہ اللہ کے یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ تو ویسا جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو گئے 3 لوگ۔ چوتھے لوگوں کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 شخص جو اللہ ہی کے لیے ملے ایک دوسرے سے اور اللہ ہی کے لیے الگ ہو جائے۔ کوئی آدمی جو کہیں جا رہا ہو، کہاں جا رہے ہو تو فلانے سے ملنے، کیا تمہارے ناطے دار لگتا، تمہاری رشتہ دار لگتا کہ نہیں، تمہارا دوست لگتا تو نہیں، بس جا رہے اس کی عادت کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو صرف اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے اس سے ملنا مقصد ہو، پھر اس سے الگ بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ شخص 2 شخص جو اللہ ہی کے لیے ملے اور اللہ ہی کے نام پہ الگ ہو جائے، ویسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ یہ 4 لوگ ہوئے۔ 5ویں وہ ہو گئے وَرَجُلٌ دعت امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ بھی کوئی عام عورت نہیں، وہ منصب والی عورت، وہ جاہ و جلال والی عورت، وہ خوبصورت عورت، اور اس نے کسی جوان کو اپنی طرف راغب کیا، گناہ کی دعوت دی، اور اس شخص نے کہا کہ مجھ سے دور رہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ جمال والی ہو، خوبصورت ہو، منصب والی بھی ہو۔ جیسے ہمارے نزدیک میں حضرت یوسف کا واقعہ ہے کہ جب زلیخا نے ان کو دعوت گناہ کیا، اپنے بتوں کو ٹھگ دیا، تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ اب یہ زلیخا نے کہا کہ اب تو ہم نے بتوں کو بھی ٹھگ دیا، اب تو آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے بتوں کو ٹھگ دیا، لیکن میرا جو رب ہے وہ 7 پردوں میں بھی چھپے ہوئے چیز کو جانتا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ تو ایسا شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی ہو، منصب والی ہو، جاہ و جلال والی ہو،
اور اس کے بعد اس کے جواب میں کچھ نہ کہے، بس اتنا ہی کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب شخص کو بھی جو ہے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، کوئی سایہ وہاں نہیں ہوگا۔ اور چھٹا شخص وہ ہے کہ ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ شخص جو صدقہ کرے اور اس کو اس قدر چھپائے کہ داہنے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اس طرح سے اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے زکوٰۃ کو خفیہ طور پر وہ ادا کرے کہ کسی کو اپنے ہاتھ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، دوسرے کی تو بات ہی جانے گا۔ تو وہ شخص جو صدقے کو خفیہ طریقے سے خیرات کرتا، بانٹتا، لوگوں کو دیتا، کسی کو کان و کان خبر نہ ہوتی، تو ویسا شخص جو ہے قیامت کی کوئی نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔